حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ دعا مانگتے رہا کرو، اللہ پاک سین بھی کرتا ہے اور رپلائی بھی۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں کبھی مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں بدلے، خیالات بدلے تھے۔ بے شک اللہ پاک آنکھوں کی سطح ہمیشہ گیلی نہیں رہنے دیتا۔ وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پیار ہو تو ہماری آنکھ میں موجود سیاہ دائرہ 45% تک بڑا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی تکلیف آئے تو صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ آپ اپنی باری کا بھی انتظار کریں۔ زندگی یوں ہی نہیں گزر جاتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہو، ایسی عورت کو چاہیے کہ صبح کے وقت کاجو کھائے۔ خاموشی کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات کو اللہ پاک کے سپرد کر دیتے ہیں۔ کچھ رشتے ایک ہی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہے وقت۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ پاک کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں، بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنے ہی صاف دل رکھتا ہے۔ جس سے محبت یا دوستی ہو جائے اس انسان کا ذرا سا اگنور کرنا جان نکال دیتا ہے۔ میں نے ہر کڑواہٹ چکھی ہے، لیکن سب سے کڑوی چیز لوگوں کا محتاج ہونا ہے۔ برا وقت بھی کمال ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے تو کرنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ سے اس لیے نفرت نہیں کرتے کہ آپ برے ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کی موجودگی اس کی موجودگی کو منسوخ کر دیتی ہے۔ جب بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار کو اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پہ آنچ نہیں آنے دیتی۔ مرنے کے بعد کی جانے والی قدر اور دل دکھانے کے بعد مانگی جانے والی معافی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہو گئی ہے
यहाँ झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। जिंदगी की बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरा रब राजी रहे। दुनिया तो वैसे भी किसी की नहीं है। लोग आपके अंदर का दुख तलाश नहीं करते बल्कि उन्हें उस तमाशे की तलाश होती है जो आपके साथ हुआ होता है। एतबार की किल्लत और शक की ज्यादती रिश्तों की खूबसूरती को खत्म कर देती है। सुनी सुनाई बातों पर फौरन यकीन मत कर लिया करें क्योंकि झूठ सच से ज्यादा जल्दी फैलता है। ये वक्त भी अजीब सौदागर है। जवानी का लालच देकर बचपन छीन लेता है और जवानी में अमीरी का लालच देकर जवानी छीन लेता है। रिस्क के पीछे अपनी इज्जत का सौदा मत करो क्योंकि नसीब का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। जमा की हुई दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन दौलत कमाने के लिए अगर गुनाह किए जाएं तो वो जरूर साथ जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, हालांकि गलत बात बर्दाश्त करना ही तो सब्र है। सही बात बर्दाश्त नहीं की जाती बल्कि तस्लीम की जाती है। एतबार करने लगो तो लोग बेवकूफ समझते हैं। मर्द से तवज्जो की भीख मत मांगो बल्कि उसे दो चीजें देना छोड़ दो। हर वक्त मुयस्सर रहना छोड़ दो और तवज्जो की भीख मांगना छोड़ दो। मर्द नस्ली हुआ तो आपको पूरी तवज्जो देगा।